کی ایک چاہت ہوتی ہے، لیکن زمانے کے اندر ہم آج کے دور کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا فتنہ اور فساد برپا ہو چکا ہے، نیک ماحول میسر آنا مشکل ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، نیکی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو، نیک بن جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس ماحول کے اندر یا اللہ میں کیسے نیک بن سکتا ہوں۔ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ شرم و حیا بالکل ناپید ہو چکا ہے، اور دوسری طرف شیطان ہم پر مسلط ہو چکا ہے، نفس کی سرکشی بڑھ چکی ہے، ہر طرف گناہوں کا دورہ ہے۔ یا اللہ ایسی حالت میں کیسے نیک بن سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے صرف 3 لفظوں میں اس بات کو سمجھا دیا، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لو گے تو تمہارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک مجلس کی مثال ارشاد فرمائی، چنانچہ آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح و مثل الجلیس السوء، اچھی اور بری مجلس کی مثال ایسے ہے کہ مثل صاحب المسکی کا وکیر الحداد، جیسا کہ عطر بیچنے والا ہوتا ہے، اور اچھی مجلس کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے کہ آدمی عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھ جائے، اسے نہ بھی خریدے تو اس کو خوشبو آتی رہتی ہے۔ اور بری مجلس کی مثال کے بارے میں فرمایا کہ اس لوہار کی بھٹی کی طرح ہے۔ لوہار کی بھٹی کے پاس بندہ بیٹھ جاتا ہے، لوہار کی بھٹی اس کے شعلے یحرق بدنک او ثوبک، یا تو تیرے بدن کو جلا دیں گے یا تیرے کپڑوں کو جلا دیں گے، او تجدو ریحا خبیثۃ، یا تمہیں پھر بدبودار بدبو وہاں سے آتی رہے گی۔ ایسی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اچھی اور بری مجلس کی مثال۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ نیک مجلس کو اختیار کرے، اس کے لیے بندے کے لیے نیک بننا آسان ہو جاتا ہے۔ نیک مجلس کے کیسے کیا فوائد ہیں؟ آپ اصحاب کہف کا قصہ پڑھتے ہیں قرآن کریم کے اندر، سورہ کہف کے اندر۔ یہ چند نوجوان تھے، جس دور کے اندر یہ تھے اس وقت کا بادشاہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اور زبردستی لوگوں کو بتوں کی پوجا پر آمادہ کرتا تھا۔ یہ چند نوجوان اس چیز سے نفرت کرتے تھے کہ بتوں کی پوجا کریں، چنانچہ ان کے ہاں ایک میلہ لگا جس میں وہ سب کو اکٹھا کرتے اور بتوں کی پوجا کے لیے جاتے۔ یہ نوجوان وہاں سے بچ کر نکل گیا شہر سے، بادشاہ کو پتہ چل گیا۔ جب یہ نکلے، یہ نیک متقی نوجوان تھے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا، کتے کا اس قرآن کے اندر ذکر آتا ہے۔ اب یہ نوجوان بادشاہ سے بچتے ہوئے ایک غار کے اندر چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف نیک لوگوں پر نیند طاری کر دی، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 309 سال تک یہ غار کے اندر سوئے رہے۔ اور کتا وہ دہلیز پر تھا، قرآن عظیم الشان قلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، کتا غار کی دہلیز پر اپنے پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، ان کا پہرےداری کر رہا تھا۔ اب زمین جو ہوتی ہے وہ چند دنوں کے بعد انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے، یہ مٹی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے جسموں کو محفوظ رکھنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ فرشتے اترتے تھے، اصحاب کہف کو کروٹیں دیتے تھے تاکہ ان کے جسم کو مٹی نہ کھائے، اور ادھر کتا بھی ساتھ تھا۔ اب کتے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کتا اتنا نجس ہے، اگر کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو اور 8ویں مرتبہ اس کو ریت کے ساتھ، مٹی کے ساتھ اچھی طرح مانجو، یہ اتنا نجس اور ناپاک ہے۔ لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں فرشتے 7ویں آسمان سے ان اصحاب کہف کو کروٹ دیتے تھے، وہاں اس میت، اس کتے کو ان نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی نسبت کی وجہ سے وہ کتے کو بھی آ کے کروٹ دیتے تھے، کتے کو بھی آ کے کروٹ دیتے تھے۔ وہ کتا بھی اتنا عرصہ یعنی جہاں رہا اور اس کے جسم کو کسی مٹی نے نہیں کھایا۔ نیک لوگوں کی صحبت سے یہ اثر ان کے جسم پر بھی گیا کہ نیک لوگوں کی صحبت سے بندے کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر
کہا ہے فارسی کے اندر، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. نیک لوگوں کی، اللہ کے ولی کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ شعر سنا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک طرف 100 سال کی بے ریا عبادت اور ایک طرف ایک لمحہ کی صحبت. تو کہتے کہ میں اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے جا کے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر میں کچھ ترمیم کر دوں. فرمایا عرض کیا کر دیں. فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا. اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ گزار دینا یہ 100 سال عبادت سے بہتر ہے. 100 سال عبادت کی بہتر ہے. امام محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ 100 سال کی، آپ نے 100 سال کی بات فرما دی ہے. تو فرمانے لگے اللہ والوں کی صحبت میں بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. آپ ماشاءاللہ ہمارے پیر مرشد شیخ طریقت حضرت مولانا امام العلماء والصلحاء حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اجل، ہمارے استاد محترم مربی محسن مشفق حضرت مولانا شیخ الحدیث حافظ حبیب اللہ نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے لیے پوری دنیا کے اندر قبولیت رکھ دی ہے، دین کی دعوت لے کر ایک نہیں 2 نہیں سینکڑوں ملکوں میں تشریف لے گئے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے خاص ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب کو نوازا ہے کہ پورے ملک کے اندر کوئی ایسا صوبہ اور کوئی ایسا گاؤں اور کوئی ایسا ملک شہر نہیں بچا ہوگا کہ شاید کہ وہاں ان کے بیانات نہ ہوتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے جیسے بندے کو چن لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. امام محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے معرف القرآن کے اندر، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اعلان فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو. تو تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ فرشتے وہاں اعلان کرتے ہیں، پھر وہ محبت زمین والوں پر اترتی ہے تو زمین والوں میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا جو ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو پھر تمام زمین والے بھی اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ والوں کی مجلس اور محبت یہ بندوں کو کھینچ کر لاتی ہے اور ایمان کی بچاؤ کا ذریعہ ہوتی ہے. میں بغیر کسی تمہید کے حضرت سے عرض کروں گا کہ اپنے قیمتی ملفوظات سے، اور ان بڑی مصروفیت ہے صبح و شام کے اسباق اور اسفار، بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا کہ بہت کھلا ٹائم عطا فرمایا ہے. 5-6 بیانات لگاتار اور تھکاوٹ لگاتار سفر، بس میں بہت مشکور اور ممنون ہے حضرت کا کہ حضرت ہمارے پاس تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، علم و عمل کے اندر برکتیں نازل فرمائے. 1 مہینہ پہلے جب میں نے حضرت کے خادم سے پوچھا کہ پتہ کرو حضرت کے ٹائم کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اگلی 17 تاریخ تک کوئی دن خالی نہیں ہے، ہر روز بیان، اور پھر 1 نہیں 2 3. آج بھی 2 بیان ہو چکے ہیں اور تیسرا بیان ابھی ہوگا. صبح درس قرآن ہوگا، پھر